صلوات بھیجیے تو اب ان کے کردار میں وہی مختلف مرقع نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ 13 برس اب تلوار کہیں نہیں ہے، صرف اخلاق ہیں، صرف کردار ہیں. اور اس کے بعد جب آتے ہیں اور مدینہ منورہ میں تو باوجود کہ ایک ایسی جماعت موجود ہے لیکن 1 سال تک کوئی جنگ کی تیاری نہیں. 1 سال تک کوئی بھی تہیہ جہاد کا، اس جہاد کا جو تلوار سے ہوتا ہے وہ کوئی تہیہ نہیں. سیاست کے مزاج والے کہیں گے کہ ہو رہی ہوگی تیاری، مگر ہمیں کیا معلوم زیر زمین ہو رہی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو رہی ہو تو جب جنگ ہو تو تیاری سامنے آئے. تو متفق علیہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ اب دوسرے سال جنگ بدر ہوتی ہے، اور جب جنگ بدر ہوتی ہے تو سامان جنگ کیا نکلتا ہے؟ 13 عدد تلواریں. اب پوری جماعت 313 آدمیوں کی، ان میں بس اکائیاں جو ہیں وہ مسلح، اور سینکڑے جتنے ہیں وہ سب غیر مسلح. تو یوں تو ہماری ایک معتدل مجلس میں جو بڑی مجلس میں کہلائے، اور اس میں بھی 313 آدمیوں سے زیادہ ہوں گے، تو کیا تعداد سے فوج ہو جاتی ہے؟ وہ تو جنگ ہو گئی اس لیے کہ یہ فوج اسلام، ورنہ اگر جنگ نہ ہوتی تو اس طرح سامان کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت ہے جو چلی کھڑی ہو گئی ہے، جو روانہ ہو گئی ہے، اور اس ساز و سامان کے ساتھ جو مقابلہ کرے، جو جنگ کر لے، تو نتیجے کو نہ دیکھیے گا. اسباب ظاہری کے لحاظ سے وہ مرنے کو نکلا ہے یا مارنے کو نکلا ہے. تو جنگ کی کوئی تیاری نہیں. ابھی تک 40 برس وہ قبل بعثت، 13 برس بعد بعثت ہجرت تک، اور 1 سال اور گزر گیا ہے. اس طرح 54 برس کی زندگی تو اس طرح گزر گئی کہ ہمیں تلوار نظر نہیں آتی. اب اس زندگی کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کرے تو سمجھے گا کہ یہ تو بس مطلق عدم تشدد، یہاں تلوار کا نام ہی نہیں ہے، تلوار کا سوال ہی نہیں ہے. اب آنے دیجیے بدر کو، احد کو، خندق کو، خیبر کو، اب وہاں تلوار نظر آ رہی ہے. تو کوئی مفاد پرست مصور اب فوٹو لیتا ہے، بدر میں تلوار، احد میں تلوار، خندق میں تلوار. اب اس سے مطلب نہیں کہ اس میں فاصلہ کتنا ہے، لیکن وہ تو دکھاتے وقت تصویریں یکے بعد دیگرے فوراً دکھا رہا، دیکھو یہ تلوار، دیکھو یہ تلوار، یہ دیکھو یہ تلوار. اب اس کے معنی ہے کہ یہ پوری زندگی بس تلوار ہے. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار، یہ نمونہ وہ پیش کر رہا ہے. اب اس سے یہ تاثر قائم کر رہا ہے کہ یہ زندگی ان کا دار و مدار اس تلوار پر ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اسے خود غرضی نہ ہوتی، اگر اسے واقعی حقیقت پسندی ہوتی تو اس وقت کی تصویر کبھی کھینچتا جب جسم کو پتھر پر ہو رہے ہیں، اس وقت کی کھینچتا جب کہ طرح طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور یہ خاموش ہو رہے ہیں. مگر اب یہ تصویریں کھینچ رہا ہے. مگر اب آپ تو ماشاء اللہ حقیقتوں سے واقف ہیں. میں اس مصور سے پوچھوں گا کہ یہ کس کی تصویر تم نے کھینچی ہے؟ ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں، وہ تو نام لے کر رسول کا کہے گا کہ یہ ان کی تصویر ہے. میں کہتا ہوں کہ پھر ذرا آنکھ کھول کے دیکھو ان کی سیرت کو کہ ان کے ہاتھ میں تلوار کب نظر آئی، یہ تم نے کہاں سے تلوار لی؟ تو اب وہ شاید لاجواب ہو جائے تاریخ کی حقیقت کو، مگر مجھے شکوہ نہیں ہے اس مصور سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں حقیقت کے لحاظ سے اتفاقاً اس کے ہاتھ سے صحیح تصویر بن گئی ہے. یعنی جیسے اس میں یہ حقیقت مضمر ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں ہے، انہی کا ہاتھ ہے. پھر بلند آواز سے بولا.
تو بہرحال اب یہ وہ مرقع خرچ رہا ہے، یعنی اتنی زندگی کو دیکھ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ تلوار ہی تلوار ہے۔ اب کہہ لیجیے کہ رائے بدل گئی، اب ان کا پالیسی بدل گئی، اب تو بس تلوار ہی ہے۔ لیکن اب جائیے سن 9 ہجری میں مباہلے کے میدان میں بھی ایک جنگ ہو رہی ہے، مگر اب ہے تلوار۔ اب تلوار نہیں ہے، اب وہ دنیا جو ممکن ہے کہ یہ موضوع مستقل اب کی ایک مجلس میں عرض ہو، جو فرمائش ہو چکی ہے، اور شاید یہ موضوع قرار پائے، لیکن اس جملے کو اس وقت عرض کرنا ہے سلسلے بیان میں ہے کہ وہی جماعت یہ تصویر کھینچتی ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ نہ دیکھو، اپنے ہی قومی تاریخ اس کے پیش نظر دیکھو کہ اگر ان کا دار و مدار تلوار پہ ہوتا تو تمہارے مقابلے میں تلوار کیوں رکھی تھی؟ میں اس میں تمہاری معقولیت کی تعریف کروں گا کہ تم فوج لے کر نہیں آئے، تم میدان روحانیت کے شہسوار لے کر آئے، لیکن اب تمہیں ماننا چاہیے کہ تلوار ان کے مقابلے میں کھنچتی تھی جو خود تلواریں لے کر آئے، اور جو خود تلواریں لے کر نہ آئے ان کے مقابلے میں تلوار نہیں کھنچتی تھی۔ اسی وجہ سے اب فوج کے سپاہی اکثر بدل گئے ہیں، اس فوج کے سپاہی اور تھے، اور اب میدان میں جو اب تعداد جب 313 کو آپ فوج کر رہے ہیں تو 5 کو بھی فوج کہہ دیجیے۔ اب ایک جنگ ہی تو ہے، وہ مباہلے کی ایک نوعیت ہے، جنگ بدل گئی ہے۔ شاعر نے کبھی کہا تھا، وہ اس وقت صادق آ رہا ہے کہ لوٹے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اب یہاں وہ تلوار نہیں ہے جو آنکھوں میں چکا چوند پیدا کرے، لیکن سپاہی کچھ ایسے ہیں کہ وہ جب ان کی شخصیتوں کو ادھر والی فوج کے قائدین دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ان سے ہم سربر نہیں ہو سکتے، ہرگز ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو رسول نے ایک نوعیت جنگ بتا دی، اور اسی نوعیت جنگ کے لحاظ سے سمجھ لیجیے کہ ان کا طریقہ جہاد فقط وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے، جس کا نام دنیا میں جنگ رکھتا ہے، بلکہ ان کا مزاج روحانیت اس کے لحاظ سے ایک اور جنگ بھی ہے، کیونکہ ان کے افعال بتقاضۂ طبیعت نہیں ہوتے بل لحاظ فرض ہوتے ہیں، لہذا جب وہ فریضہ ہوتا ہے تو اس طرح کا جہاد ہوتا ہے، اور جب فریضہ بدل جاتا ہے، جب محل بدل جاتا ہے تو پھر اس طرح کا جہاد ہوتا ہے جہاں عسکری طاقت لے کر حق کے مقابلے میں آ جائے، وہاں فوجی شکست دینے کے سامان ہوتے ہیں، اور جہاں روحانیت کے میدان میں جنگ کی جائے اس کے اسلحہ دوسرے ہوتے ہیں، اس کے پھر فوج کے سپاہی دوسرے ہوتے ہیں۔ اب وہی حسین کے سامنے تھا، اگر ان کو تخت دمشق پر قبضہ کرنا ہوتا، اگر ان کو تخت کوفہ پر قبضہ کرنا ہوتا تو پھر فوج کی تعداد بڑھائی جاتی، پھر ویسے سپاہی لائے جاتے قداور، پھر ان کی عمر کی حدیں مقرر ہوتی کہ کتنی عمر کے افراد کو لیا جائے، کتنی عمر کے افراد کو نہ لیا جائے، مگر رسول نے مباہلے کی مثال پیش کر کے دکھا دیا تھا کہ دیکھو جب کسی ذہنیت کا مقابلہ ہو، جب ذہنیت کا انقلاب پیدا کرنا ہو، تب وہ تلوار والی لڑائی اس طرح کی کام نہیں دیتی ہے، پھر وہ طاقت کا مقابلہ اس ظاہری طاقت سے پھر وہ بیکار ہے، بلکہ اس وقت میں وہ اسلحہ ہونا چاہیے جو ذہنیت اسلامی میں انقلاب پیدا کر سکیں۔ کربلا میں اگر کسی غیر مسلم جماعت کا مقابلہ ہوتا اور وہ فوج لے کر آتی تو ممکن ہے کہ مقابلہ اس طرح کا ہوتا۔ کربلا کے میدان میں جو آئے تھے وہ بظاہر مسلمان تھے، اور جو گمراہی پھیل رہی تھی وہ ان کے نمائشی اسلام سے دھوکہ کھا کر تھی۔ کوئی غیر کوئی بات کہہ دیتا ہے فوراً مسلمان چونک جاتے ہیں، لیکن لباس اسلامی میں وہ کہی جائے تو اس وقت پھر اس کا نتیجے پر غور کم کیا جاتا ہے، پھر اس سے احساس میں کوئی ویسی حرکت پیدا نہیں ہوتی، ویسی غیرت اسلامی جوش میں نہیں آتی ہے۔